شان مصطفیٰ بیان کرنا ربی کی شان بیان کرنا ہے۔ اے عزیز من، جس قدر اہل دنیا والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے اہل آخرت بھی دنیا والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس قدر بھی ہدیے اصال ثواب کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب تمام پہنچتے ہیں، دربار رسالت میں پہنچتے ہیں، حکم رب العالمین ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ ہدیہ، یہ تحفہ جس کی طرف سے پیش کیا گیا ہے پہنچا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر الموانس مجالس میں لکھا ہوا دیکھا کہ بغداد شریف سے ایک شخص حج کرنے کے لیے گئے، پہلے پیدل جایا کرتے تھے، کچھ اونٹوں پر جایا کرتے تھے، پڑاؤ راستے میں ہوتے تھے۔ ایک شخص قبرستان میں ٹھہرے، ایک مسجد سے اس میں بیان کیا، رات کو یہ تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ بہت سے آدمی جمع ہیں اور ایک تقسیم کر رہا ہے، اور ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے، گھٹنوں میں سر دیے ہوئے، برے حال پرنگل، بالکل بے حال، پرگندہ بال، سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ شخص نے کہا کہ اے شخص، تو یہاں اس حال میں کیوں بیٹھا ہے؟ دیکھتا نہیں سامنے بٹ رہا ہے، یا تو بھی لے، کسی کو کھانا مل رہا ہے، کسی کو کپڑے مل رہے ہیں، تو نہیں لیتا جا کر؟ یہ نوجوان بچہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بانٹنے والا کون ہے اور لینے والے کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بانٹنے والا تو فرشتہ ہے اور لینے والے مردے ہیں اس قبرستان کے، ان کے متعلقین اور ان کے والدین، ان کے وارثوں نے جو ان کے نام پر کھانا اور کپڑے وغیرہ وغیرہ بھیجے ہیں، یہ فرشتہ وہ تقسیم کر رہا ہے، اور جنہوں نے کچھ قرآن کریم پڑھ کر اور درود پڑھ کر ان پر بھیجا ہے، وہ یہ فرشتہ تقسیم کر رہا ہے اور یہ لے رہے ہیں۔ میں بھی مرضی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے باپ کا جب انتقال ہو گیا تو میری ماں نے ایک رئیس سے نکاح کر دیا، اور وہ مجھ کو بھول گئی، میرے نام پر کچھ بھی نہیں دیتی، اسی وجہ سے میں
پھٹے حال میں ہوں اور گھٹنوں میں سر لیے بیٹھا ہوں کہ افسوس کاش کہ میری ماں مجھ کو یاد کرتی یا میرا کوئی اور ہوتا تو مجھ کو بھی بھیجتا. کہا تیرا کیا نام ہے؟ نے نام بتایا کہ تیرے جو مر گیا باپ کا کیا نام تھا؟ نام بتایا. کہ تیری ماں کا کیا نام ہے؟ کہ یہ نام ہے. کہ کس سے نکاح کیا ہے؟ کہ فلاں آدمی تھے. کہاں رہتی ہے؟ کہ بغداد میں فلاں جگہ. اچھا پھر میں جاؤں گا. میری ماں کو اگر یاد دلا دو تو بڑا ہی کام ہو. یہ پھر اپنے نماز مشغول ہو گئے. صبح ہو گئے. غرض یہ ہے کہ یہ حج سے فارغ ہوئے تو یہ بغداد شریف پہنچے اور جانے کے بعد انہوں نے تلاش کیا. اس پردے پر پہنچے. کہا کہ کہاں ہے وہ فلاں شخص؟ کہا وہ تو ابھی آئے نہیں. کہا ان کی اہلیہ سے کام ہے, ان کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں. خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک شخص نہایت ہی نیک اور حاجی معلوم ہوتا ہے. کوئی سوال, کوئی آپ کا پیغام لے کر آیا ہے. اس کی ماں دروازے پر آئی. کہا کہ ہاں کیا کام ہے؟ کہا آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹا تھا؟ کہ جی ہاں تھا. یہ نام تھا؟ کہ ہاں یہ نام تھا. کہ آپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہ ہاں. آپ نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی؟ کہ ہاں. یہ مالدار ہے؟ کہ ہاں. کیا آپ اپنے بیٹے کے نام پر کوئی دیتی ہو کہ نہیں؟ کہ میں نے قبرستان میں اس حال میں اس کو دیکھا کہ سب کو تو مل رہا ہے اور وہ مایوس گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا ہے. یہ واقعہ سن کے وہ بہت رونے لگی. کہا میں تو بالکل ہی بھول چکی تھی اسے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں نے اس کے نام کا کچھ کسی کو نہیں دیا. اے نیک شخص, تجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ میں تجھ کو یہ روپے دیتی ہوں, تو کپڑے بنا کر اس کے نام کے اور اللہ کے واسطے دے, اور غریبوں کو کھانا کھلا, اور کھلایا کر یہ روپے مجھ سے لے جا. چنانچہ وہ روپے لے آیا اور کھانا کھلانا شروع کر دیا. اور کپڑے اس نے ایسے بنائے کہ جو وہ شناخت بھی کر سکے کہ میرے ہی کپڑے ہیں. چنانچہ دوسرے سال یہ پھر حج کو گیا. پھر اس قبر مسجد میں نماز پڑھی اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھا. دیکھا وہی ہجوم لگا ہوا ہے. اس کے بیٹے کو دیکھا کہ جو کپڑے اس نے اللہ کے واسطے دیے تھے وہی کپڑے پہنے ہوا ہے, اور بہت خوش ہے. اس دن کو دیکھ کر وہ ان کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے کہ آپ نے میری ماں کو یاد دلا دیا. جو کچھ بھی آپ نے میرے نام پر دیا سب کچھ مجھ کو پہنچ گیا ہے, سب کچھ مل گیا. وہی کھانا ملتا ہے, وہی کپڑے مل گئے, دیکھ لو وہ پہن رہا. اے عزیز من, آج ان تمام ہدیے اور اشارے ثواب کو روکا جا رہا ہے, بلکہ جو حاضر کو غیر حاضر سمجھا جا رہا ہے. اس دنیا کا عجیب ہی عالم ہو گیا ہے. نہیں, یہ بات ہرگز نہیں, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.